أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہو، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو، کن سے؟ لعبادی میرے پیارے بندوں سے، جو میرے اپنے بندے ہیں نا، ان سے کہو یقول التی ہی احسن، جب بھی کوئی بات کریں اچھے اخلاق سے کریں، عمدہ اخلاق سے گفتگو کریں، پیارے اخلاق سے بات کریں اور نرم لب و لہجہ استعمال کریں۔ ہم زمین پر خدا نہیں ہیں کہ ہم بہت سخت بولتے ہیں، اونچا بولتے ہیں اور اپنی بات کو حتمی بات سمجھ کر بولتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری بات حرف آخر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی زبان سے ہم بات کر رہے ہیں، سوچے اگر بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی تصدیق کون کرے گا؟ ہمارا بڑا، ہمارا پیر و مرشد ہو، استاد ہو، ولی ہو، جس کے پاس ہمارا اصلاحی تعلق ہے۔ کیونکہ بسا اوقات آپ قانون کے زاویہ نگاہ سے صحیح بول رہے ہیں، لیکن بڑوں کے نقطہ نگاہ سے صحیح نہیں بول رہے، کیونکہ آپ ابھی زیر تربیت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کیوں ضروری ہے؟ بھئی ہم کہتے ہیں دیکھو پورا میڈیکل سٹور ادویات سے بھرا ہوا ہے، پورا میڈیکل سٹور ادویات سے بھرا ہوا ہے، اور یہ ساری ادویات انسانی صحت کے لیے ہیں۔ اب اتنا تو ہر انسان جانتا ہے کہ یہ ساری ادویات انسان کی صحت کے لیے ہیں، پھر جا کر کھانا شروع ہو جاؤ، کیونکہ انسان کی صحت کے لیے یہ چیز ہے۔ نہیں کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، ہم نے ایک مستند ڈاکٹر سے پہلے اپنے مرض کی تشخیص کروانی ہے، پھر اس کے بعد دوائی تجویز کروانی ہے، پھر اس کے بعد ہم وہ دوائی کھائیں گے۔ تو قرآن اور حدیث انسان کی ہدایت کے لیے ہی ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے ہی ہے، لیکن ہر انسان اتنی قوت، اتنی علمی استعداد نہیں رکھتا کہ وہ قرآن کریم کو خود سمجھ لے، نہ ہی ہر بندہ اتنی استعداد رکھتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو از خود سمجھ لے، نہ ہی کوئی آدمی اتنی استعداد رکھتا ہے کہ اپنی اصلاح خود کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا کنٹینر پیٹرول یا ڈیزل لے کر جا رہا ہوتا ہے،
تو وہ تقریباً 30,000 لیٹر، 25,000 لیٹر، 20,000 لیٹر پیٹرول یا ڈیزل لے کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس ٹینکی سے براہ راست اپنے انجن میں تیل نہیں ڈال سکتا۔ مولانا سجاد صاحب آپ نے دیکھا کبھی کہ براہ راست وہ اپنی ٹینکی سے ڈیزل اپنی ٹینکی میں ڈال رہا ہوں، حالانکہ اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر جو ٹینکی بڑی رکھی ہوئی ہے جس میں ہزاروں لیٹر پیٹرول ہے یا ڈیزل موجود ہے، لیکن وہ خود استفادہ براہ راست نہیں کر سکتا، پہلے اسے جا کر اور جگہ منتقل کرتا ہے، پھر پیٹرول پمپ کے ذریعے سے اس کی ٹینکی بھری جاتی ہے، پھر وہ چلتا ہے۔ اب ہمیں کہنا چاہیے کہ یار اتنی لیٹر پیٹرول تیری پیٹھ پر ہے اور تو استفادہ نہیں کر سکتا، تجھ سے بھی بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ تو ہمیں کیا جواب ملے گا؟ گاڑی والا کہے گا جناب یہ پیٹرول ہے، خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ساری گاڑی جل کر راکھ ہو جائے گی، سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا اور میری روٹی روزی کا ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو جتنا بڑا عالم بن جائے، جتنا بڑا فقیہ بن جائے، جتنا بڑا مفتی بن جائے، جتنا بڑا قاری صاحب بن جائے، جب تک اللہ والے سے اصلاح نہیں کرائے گا، یعنی پمپ پیٹرول پر نہیں آئے گا، وہ اپنے علم سے کامل طور پر استفادہ نہیں کر سکتا، جزوی طور پر ناقص استفادہ کرے گا۔ کیونکہ یہ جو نفس ہے نا انسان کے اندر، یہ بہت خطرناک ہے، یہ اپنے لیے بڑی دلیلیں گھڑتا ہے، بڑے دلائل دیتا ہے۔ تو بہرحال اصلاح نفس آسان نہیں ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے اپنی قوموں کی، اپنے ماننے والوں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا صحرا لے کر آئے، نبی آخر الزمان بن کر آئے، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء بن کر آئے، اور آپ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی مثالی اصلاح فرمائی کہ قرآن نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار بنا دیا، ہر چیز میں معیار بنا دیا۔ تو اصلاح کسی اللہ والے سے ہوگی، از خود نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آج تک جتنے بھی اولیاء اللہ صدیقین آئے ہیں، از خود اپنے خالی کسب کرنے سے ولایت نہیں ملی، اللہ والوں کے سامنے بیٹھے ہیں، دو زانو ہوئے ہیں، مجاہدہ کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، مشقتیں برداشت کی ہیں، تب کہیں جا کر وہ کسی مقام پر پہنچے ہیں۔ اور اصلاح جو ہے کرنے والا جانتا ہے، جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کتنی دوا اس کی تجویز کرنی ہے، میٹھی دوا تجویز کرنی ہے یا کڑوی کرنی ہے، انجیکشن لگانا ہے یا ڈرپ لگانی ہے، یا پھر اس کو آپریشن کی طرف لے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیر و مرشد کی کوئی بات مزاج کے خلاف لگے تو
تو یہ کہیں کہ جی ہماری تذلیل ہو گئی، ہماری تحقیر ہو گئی، نہیں. اگر یہ سوچ رکھیں گے قطعاً منزل مقصود پر نہیں پہنچیں گے. آج صبح میں اپنے پیر مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ملفوظ سن رہا تھا. حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ پیر اور باپ جیسا ہو اسی سے نفع ملے گا. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو جو ظاہری رزق ہے ایک بچے کے لیے والدین کے ذریعے سے ہے، ذریعہ والدین ہے. ماں باپ کماتا ہے، ماں باپ ذریعہ بنتا ہے، ماں باپ کی صلاحیتوں کی وجہ سے کمانے والی اولاد میدان میں اترتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے. تو روحانی غذا بھی اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کا ذریعہ پیر مرشد ہوتا ہے. تو بندہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرا ابا سونا نہیں ہے تو میں ابا بدل رہا ہوں. تو فرمایا پیر بھی نہیں بدلنا چاہیے ایسے کہ میرا پیر سونا نہیں ہے تو میں سونا پیر لینے جا رہا ہوں. ہاں استفادہ ممکن نہ ہو، استفادے کی کوئی صورت نہ بچے تو پھر ٹھیک ہے. تو اصل مقصد اصلاح نفس ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کرنا. میری اور آپ کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کل میزان میں سب سے جو وزنی عمل ہوگا وہ حسن خلق ہوگا، حسن اخلاق ہوگا، اچھا عمدہ اخلاق ہوگا. مفسرین نے لکھا ہے کافروں کے ساتھ بھی اگر آپ کی بات چیت ہو، آپ اپنا موقف دو، دلائل دو، اپنا حق بیان کرو، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کے گفتگو کا انداز نرم ہونا چاہیے. آپ کے عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، آپ کے نظریے میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، آپ کے نسب العین میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی زبان میں لچک ہونی چاہیے. آپ کا انداز گفتگو عمدہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اور میں خانقاہ میں آ گئے تو اپنی بدتمیزی کا نام اخلاق رکھ دیں، بد اخلاقی کا نام دین رکھ لیں. نہیں، بد مزاجی کا نام دین رکھ لیں. نہیں، یہ گناہ ہے. ہمارا گھر والوں کے ساتھ رویہ بھی اچھا ہو، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، ہمارا اپنے بڑوں کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ انہیں بتا دیجئے کن کو؟ لِعِبَادِي، میرے پیارے بندوں کو، کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہو اچھے اخلاق سے کریں، انتہائی نرمی سے کریں. اور فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان جھگڑا کروائے، لڑائی کروا دے، اور اس پر شیطان پورا زور بھرتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے. کیوں؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان حضرت انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. غصہ دلاتا ہے، اشتعال دلاتا ہے،
بدگمانی پیدا کرتا ہے، غلط خیال تصورات انڈیلتا ہے، تو ہمیں نہ تو اپنے بزرگوں سے بدگمانی کرنی چاہیے، نہ اپنے ارد گرد والوں سے غصے کی وجہ سے جو نہ سخت بولنا چاہیے، نہ بد اخلاقی کرنی چاہیے۔ عمدہ اور اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر کنٹرول نہیں ہو رہا تو وظیفہ ہے، پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، سبحان اللہ، زبان کہتی سبحان اللہ، دل کہہ رہا اللہ آپ ہر کمزوری سے پاک ہیں، اللہ آپ کھانے سے پینے سے پاک ہیں، سبحان اللہ آپ ہر غم سے پاک ہیں، ہر دکھ سے پاک ہیں۔ اور حضرت انسان ہر کمزوری اس میں پائی جاتی ہے، تو جب انسان کمزور ہے تو کمزوری میں پھنستا ہے تو اس وقت اسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے جس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ اللہ مجھے ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک سانس کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ کیوں؟ نفس خطرناک ہے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس مستقل انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، مستقل، یہ غدار ہے، شیطان کا یار ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اب ہم نے نفس کی مخالفت کرنی ہے، ہمارے اندر جو خواہش خلاف شریعت اٹھے گی اس کو بھی دبائیں گے، اور جو بظاہر ہمیں لگے گا کہ ہم حق پر ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے نفس اور شیطان کی سازش ہو، یہ اللہ والے سے سمجھ کر اس پر بھی ہم نے قابو رہنا ہے۔ بسا اوقات شیطان، نفس انسان کو ورغلاتا ہے کہ یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے اور اس پر تو ڈٹ کے کھڑا ہو جا اور ٹکرا جا، بس انجام جو بھی ہوتا ہے ہونے دو۔ نقصان کرواتا ہے، نقصان کرواتا ہے۔ بزرگوں سے مشورہ لو، انشاءاللہ خیر خیریت والے مشورے دیتے ہیں اللہ والے، پھر دعا بھی کرتے ہیں، پھر اللہ کریم انشاءاللہ ان میں کامیابی بھی عطا کریں گے، خیر اور بھلائی بھی اس میں سے عطا کریں گے۔ تو اس لیے اپنے نفس کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، اپنے اعضاء میں جتنے گناہ ہیں ان سب کی اصلاح خانقاہ سے ہوگی، انسان میں قوت پیدا ہوگی گناہ سے بچنے کی۔ ہمارے کچھ نوجوان کہتے ہیں حضرت جی اگر اللہ ہمیں ولی بنانا چاہتے تو ہمارے اندر خواہشی پیدا نہ کرتے، گناہوں کا مادہ ہی پیدا نہ کرتے۔ تو فرشتوں کو کوئی ولی کہتا ہے؟ ولی کامل حضرت جبرائیل علیہ السلام، متقی پرہیزگار جناب اسرائیل علیہ السلام، کہتا ہے کوئی؟ کیوں؟ ان کے اندر گناہوں کا مادہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے، تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔
جو میرا علم میں ہے وہ تمہارا علم میں ہے ہی نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ گناہوں کا مادہ ہے، جس کے اندر جتنی گناہوں کا مادہ زیادہ ہے، گناہوں کی خواہشات زیادہ ہے، اس کے بعد اتنے زیادہ اللہ کا دوست بننے کے چانسز ہے، اتنے زیادہ چانس ہے۔ اور جس کے اندر مادہ کم ہے گناہوں کی خواہشات کا، اس کے اندر ولایت کے چانسز بھی کم ہیں۔ آپ کو آ کر کوئی نبی نہ کہے الحمدللہ میں نے آج تک کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں دیکھی، آپ کیا کہو گے؟ بہت بڑا ولی ہے تو؟ آپ اس کو ولی کہو گے؟ جو بنا ہوگا، جس کی آنکھیں ہوں گی، جس کی نظر ہوگی، جس کی آنکھیں سلامت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، پھر نہیں دیکھتا، آپ اس کا عمل دیکھو گے کہ یہ بدنگاہی نہیں کرتا، یہ خواتین کے پیچھے نہیں جاتا، یہ حسیناؤں کے پیچھے نظریں نہیں دوڑاتا، اس کی مستقل استقامت کے بعد آپ کہو گے یار یہ اللہ کا ولی ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ عورتوں کو گھور رہا ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ بے ریش لڑکوں کو گھور رہا ہو۔ زبان سے گنگا کہے میں نے آج تک گالی نہیں دی، پرچی پر لکھ کر کہے آج تک میں نے کسی کو گالی نہیں دی، میں ولی ہوں، آپ ولایت کا سرٹیفکیٹ دو گے اس کو؟ وہ تو معذور ہے۔ جس کی زبان ہے وہ گالی نہ دے، اس کو ہم کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ جس کے ہاتھ نہ ہو اور وہ کہے آج تک میں نے اپنے ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں چھویا، آپ اس کو کیا کہو گے؟ ولی ہے۔ جس کے ہاتھ ہیں، خواہش بھی اٹھتی ہے دل کے اندر، اس کے اندر جذبات بھی بھڑکتے ہیں کہ میں حسین کو چھو لوں، پھر نہیں چھوتا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا یہ وضو کی طرح ہے۔ پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا یہ وضو کی طرح ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ وضو کی طرح ہے۔ تقویٰ توبہ ایسے ہے جیسے وضو ہوتا ہے، وضو۔ تو بتاؤ انسان کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جب وضو ٹوٹتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا لہذا وضو ٹوٹ گیا تو میں اب وضو نہیں کروں گا، ایسے کہتا ہے، فوراً نیا وضو کرتا ہے۔ تو انسان سے گناہ ہو گیا، تقویٰ ٹوٹ گیا، توبہ ٹوٹ گئی، فوراً یہ دوبارہ توبہ کرے اور تقوی پر آ جائے، فوراً، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان چکر چلاتا ہے، جب توبہ ٹوٹ جاتی ہے، جب تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے، پھر تقویٰ اختیار کرنے کا کیا فائدہ، پھر توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ گویا ایسے مثال ہو گئی جیسے کسی احمق کا وضو ٹوٹے اور وہ کہے میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر میں وضو نہیں کرتا، بس کیوں ٹوٹا ہے؟ نہیں، اس کا علاج ہے دوبارہ فوراً وضو کرے تاکہ باوضو ہو جائے۔ تو اسی طرح گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے تاکہ فوراً تقوی والے ہو جائیں، فوراً توبہ والے ہو جائیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند نہیں ہوا، شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں اور اپنے اخلاق کو عمدہ کرے۔ آج سے سخت رویہ نہیں ہونا چاہیے، سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سخت بات کرتے ہیں یہ دلیل ہے ہم ولایت سے ابھی بہت دور ہیں۔ اللہ کی دوستی کا یہ تقاضا ہے اللہ کی مخلوق سے اچھے رویے سے، اچھے اخلاق سے اچھی گفتگو کی جائے۔
اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔